بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون ہرگاہ کے دو حرف متجانسین اگر جمع شوند در اول کلمہ ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد ادغام ممتنع است و در اول کلمہ ثلاثی مزید فی جائز است مطلقاً سوائے مضارع چرا کہ در مضارع وقت جائز است کہ حاجت بحمزہ وصلی نہ یفتد. چل بھائی مضاف کی بات شروع ہے. مضاف کی مضاف دو قسم ہے. مضاف ثلاثی مضاف رباعی. مضاف رباعی کون ہوتا ہے؟ مضاف رباعی کو کلمہ ہوتا ہے جس کا فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی ہم ایک جنس کے ہوتے ہیں. اس میں ادغام ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ تو مضاف رباعی میں ادغام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دو ہم جنس اکٹھے نہیں ہیں، درمیان میں غیر ہے. اس میں ادغام نہیں ہو سکتا کیونکہ دو ہم جنس اکٹھے نہیں ہیں. فا اور لام اولا کے درمیان کون ہے؟ عین ہے. اور عین اور لام ثانیہ کے درمیان کون ہے؟ لام اولا ہے جی. اس لیے یہ صرف کی کتابوں میں جو مضاف کے قوانین ہوتے ہیں وہ مضاف ثلاثی کے ہوتے ہیں. کس کے؟ کہ دو ہم جنس اکٹھے آئیں، کہاں ادغام کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. تو اکٹھے کہاں ہوتے ہیں، رباعی میں کہ ثلاثی میں؟ تو مضاف ثلاثی کہڑا ہوندا ہے؟ مضاف ثلاثی جس میں دو ہم جنس اکٹھے ہوں. پہلی شک، دو حرف ہم جنس اگر جمع ہو جائے کلمے کے اول میں اور کلمہ ثلاثی مجرد ہو یا رباعی مجرد ہو. رباعی کی مثال نہیں، ویسے احتمال ہے. ہر جس جگہ دو حرف ہم جنس اکٹھے جمع ہو جائیں، لیکن کہاں جمع ہوں؟ کلمے کے اول میں اور وہ کلمہ ثلاثی مجرد ہو یا رباعی مجرد ہو تو ادغام ممتنع ہے. ادغام یہ پہلی شک ہے اس قانون کی. دادا نون بابا رون کلمہ ثلاثی مجرد ہے، دو ہم جنس ہیں اور شروع میں جمع ہوئے ہیں، لہذا ان کا آپس میں ادغام نہیں کریں گے. جی رباعی کی مثال کوئی نہیں ہے. جی جس جگہ کہ دو حرف متجانسین اگر جمع ہو جائیں اول کلمے میں اول کلمے ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد میں، یعنی کلمہ ثلاثی مجرد یا کلمہ رباعی مجرد اس کے اول میں، تو ادغام ممتنع ہے. ہاں جی. جس جگہ کے دو حرف متجانسین اگر جمع ہو جائیں اول کلمہ ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد میں تو ادغام ممتنع ہے. ہاں بھائی. جس جگہ کے دو حرف متجانسین اگر جمع ہو جائیں اول کلمہ ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد میں تو ادغام ممتنع ہے. تو ادغام ایک شک آ گئی. کیا آ گئی ہے؟ دوسری شک، کلمہ ثلاثی مزید فی اس کے شروع میں اگر دو ہم جنس جمع ہو جائیں، کلمہ ثلاثی مزید فی اس کے شروع میں اگر دو ہم جنس جمع ہو جائیں تو اس میں ادغام جائز ہے. اس میں خواہ حمزے وصلی کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے، لیکن اگر وہ کلمہ مضارع ہے، شروع میں ہم جنس کلمہ مضارع ثلاثی مزید فی وہ کلمہ مضارع ہے، شروع میں دو ہم جنس جمع ہو گئے تو تب ادغام جائز ہے جب کہ حمزے وصلی کی ضرورت نہ پڑے. اگر حمزے وصلی کی ضرورت ہو تو ادغام نہیں کریں گے. اگر دو حرف ہم جنس ثلاثی مزید فی کے شروع میں جمع ہو جائیں تو وہ مضارع نہیں ہے،
تو ادغام جائز ہے مطلقاً، خواہ حمزے وصلی کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے۔ اور اگر مضارع ہو تو پھر شروع میں جو جمع ہے ان کا آپس میں ادغام تب کرنا ہے جب حمزے وصلی کی ضرورت نہ پڑے، اگر ضرورت پڑے تو ادغام نہیں کرنا۔ دو حرف ہم جنس کلمے کے شروع میں جمع ہوں، وہ کلمہ اگر ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد ہے تو ادغام منع ہے، اگر وہ کلمہ ثلاثی مزید ہے مضارع نہیں ہے تو مطلقاً ادغام جائز ہے، اگر مضارع ہے تو تب جائز ہے جب کہ حمزہ وصلی کی ضرورت نہ پڑے گی۔ گل سمجھی آپ؟ ہن دی مثال ویکھ مطلقاً کی، اے آمست بر این کے حاجت بحمزہ وصلی افتاد یا نہ، جیسے تا تر را کا، یہ کلمہ ثلاثی مزید فی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کیا ماضی ہے، تارا کا نو باپ تفول تے لے کے کی بنتا ہے؟ تتر را کا، اس پر فا داخل کر دیں، فاتا تر را کا، اب تا کا تا میں ادغام کریں، فتر را کا، یہ حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ فا داخل نہ کریں، تا کا تا میں ادغام کریں، اب حمزہ وصلی لانا پڑے گا، اتر را کا، تو دونوں طرح جائز ہے، فتر را کا، اتر را کا، اور تتر را کا، اور تتر را کا جائز ہے۔ مطلقاً او آشد لکھی ہوا گل، یعنی حاجت با حمزہ وصلی افتاد یا نہ، چنانچہ در تارا کا، اس کو باب تفول پہ لے گئے تو تترا کا بن گیا جی، دو ہم جنس جمع ہو گئے، کلمے کے اول میں کلمہ ثلاثی مزید فی ہے، لہذا ادغام کرنے کی صورت میں اول تا کو ثانی میں ادغام کر، چونکہ جو ہے نا جب ادغام کریں گے تا اول کا ثانی میں تو ابتدا بسکون لازم آ جائے گی، اب حمزہ وصلی کی ضرورت ہوگی تو اترا کا پڑھنا بھی جائز ہے، اور حمزے کی بجائے کوئی اور حرف اوپر لے ہیں، واو لے ہیں، فا لے ہیں، سما لے ہیں، ان کو ملا کر پڑھ دیں، فترا کا، وترا کا، سمترا کا، تو یہ بھی جائز ہے۔ گل سمجھیا؟ یہ مثال آگی ثلاثی مزید فی کی مضارع کے سوا دونوں طرح ادغام جائز ہے۔ کیا مطلب دونوں طرح؟ حمزہ وصلی کی ضرورت پڑے یا حمزہ وصلی کی ضرورت نہ پڑے؟ اگر مضارع ہو تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہ ہوئی تو تب ادغام کریں گے۔ مثال دیکھیں جی، اسی کو جو ہے نا یہ تنزلہ کو باب تفعول پہ، تنزلہ کا مضارع تا نزلو، تا نزلو، تباعدہ کا مضارع تا باعدو، مضارع کے شروع میں ثلاثی مزید فی ہے کیا اور ہے کوئی؟ ثلاثی مزید ہے، شروع میں دو ہم جنس جمع ہو گئے ہیں، جی، اب ان کے اوپر اگر فا داخل کر دیں، فتاتا نزلو، فتاتا باعدو، واو داخل کر دیں، وتاتا نزلو، وتاتا باعدو، سما داخل کر دیں، سما تاتا نزلو، سما تاتا باعدو، اب اگر تا کا تا میں ادغام کریں گے تو حمزے وصلی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو لہذا ادغام جائز ہے۔ فتح نون تشد کو نہیں ہے گی، فتح نزلو، فتح باعدو، سمجھ آئیے آپ؟ وتا نزلو، سمتا نزلو، وتا باعدو، سمتا باعدو، یہ جائز ہے۔ یہ اگر سما واو فا یہ داخل نہ ہو تو پھر ادغام کر کے حمزہ وصلی کی ضرورت ہو تو یہ جائز نہیں ہے، یہ لہذا تا نزلو میں ادغام کر کے اس کو اتا نزلو پڑھے، اتا باعدو پڑھے تو یہ جائز نہیں ہے۔ گل سمجھیا؟ اور کلمہ ثلاثی مزید فی کے اول میں جائز ہے۔ کہ مطلب کلمہ ثلاثی مزید فی کے اول میں دو ہم جنس آ جائیں تو ادغام جائز ہے مطلقاً کا کیا مطلب؟ حمزہ وصلی کی ضرورت پڑے سوائے مضارع کے، یعنی مضارع میں کلمہ ثلاثی مزید فی مضارع ہو، شروع میں دو ہم جنس جمع ہو جائیں یہاں ادغام جائز ہے بشرطے کہ یہ بات ہو، سوائے مضارع کے، کیونکہ مضارع میں اس وقت جائز ہے کہ حاجت حمزہ وصلی کی نہ پڑے،
ارشاد فرماؤ. اور کلمہ ثلاثی مزید فی کے اول میں جائز ہے مطلقاً سوائے مضارع کے، کیونکہ مضارع میں اس وقت جائز ہے کہ حاجت حمزہ وصلی کی نہ پڑے. اور کلمہ ثلاثی مزید فی کے اول میں جائز ہے مطلقاً سوا مضارع کے، کیونکہ مضارع میں اس وقت جائز ہے کہ حاجت حمزہ وصلی کی نہ پڑے. و اگر ہر دو متجانسین در اول کلمہ نہ باشن و اول ساکن ثانی متحرک باشد ادغام واجب است بوجود 5 شرائط. بس ایک ایک پڑھی جاؤ. اچھا جی، 2 حرف ہم جنس جمع ہو جائیں لیکن کلمے کے اول میں نہ ہوں، بس باقی جمع مرضی ہوں. 2 حرف ہم جنس جمع ہو جائیں لیکن کلمے کے اول میں نہ ہوں، وسط میں ہوں، آخر میں ہوں. اول کلمے کا پہلا ایک کلمے کا آخر ہو، دوسرے کلمے کا شروع ہو. سمجھائیے، یعنی اس کا غیر ہو، کس کا؟ کہ دونوں کلمے کے شروع میں ہوں، یہ نہ ہوں. اگر 2 حرف ہم جنس جمع ہو جائیں لیکن کلمے کے اول میں نہ ہوں، اور ہوں کس طرح؟ اول ساکن ثانی متحرک. اول اب اول کا ثانی میں ادغام واجب ہے سوائے 5 جگہوں کے. سوائے 5 جگہوں کے، یہ معنی ہے کہ 5 شرطیں پائی جائیں تو یعنی سوائے 5 جگہوں کے، ان میں یہ صورت بن جائے تو ادغام نہیں کرنا. ان 5 کے علاوہ جہاں بھی یہ صورت بن جائے کہ متجانسین کلمے کے اول میں نہیں ہے اور اول ساکن ثانی متحرک ہے تو ادغام کرنا واجب ہے. مطابقی مثالاں ان گنت. چلو جی. اور اگر ہر 2 متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں اور اول ساکن ثانی متحرک ہو تو ادغام واجب ہے ساتھ پائے جانے 5 شرائط کے. جی. اور اگر ہر 2 متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں اور اول ساکن ثانی متحرک ہو تو ادغام واجب ہے ساتھ پائے جانے 5 جگہوں کے. اور اگر ہر 2 متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں اور اول ساکن اور ثانی متحرک ہو تو ادغام واجب ہے ساتھ پائے جانے 5 شرائط کے. سمجھی گل؟ در اول کلمہ یعنی نظر آئی کو نہیں، یعنی وسط میں یا آخر میں ہو، اور وہ خواہ ایک کلمے میں ہوں جیسے ذبن مدن ضبن مددن. گل سمجھیے؟ خواہ 2 کلمے میں ہوں جیسے اذهب بزید اضرب بعیرا. اذهب بزید اضرب بعیرا، مار تو اٹھ نو. سمجھ آئی؟ لے جا تو زید نو. تے یہاں 2 ہم جنس ہیں تو کلمے کے اول میں جمع نہیں ہے کہ ہیں، ایک کلمے کا آخر ہے دوسرا کلمے کا شروع ہے. جی تو اس کا تو غیر ہی ہے نا، کس کا؟ کہ کلمے کے اول میں جمع. گل سمجھیے؟ ایشا بس. تو خواہ وسط میں ہوں، خواہ آخر میں ہوں، خواہ اول پہلا ساکن ہے، پہلا جو متجانسین کا وہ اول کلمے کا آخر ہو اور دوسرے کلمے کا اول ہو، کوئی بھی صورت ہو، اول ساکن ثانی متحرک 5 مقام کے علاوہ ہو تو ادغام آپس میں واجب ہے. اگے جی. اول ای کے اور 5 کیڑیاں نے پڑھو. اول ای کے عام متجانسین 2 حمزہ در کلمہ غیر موضوع علی تبدیف نہ باشد چنانچہ کرے یون کہ در اصل کرے اون بود. بس پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین جو کلمے کے اول میں نہیں ہے اور اول ساکن ہے ثانی متحرک ہے، وہ متجانسین ایک کلمہ موضوع علی تضعیف جان دے 2 نے. کیڑے؟ بس انہوں ذہن چ رکھو. اچھا جی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ 2 متجانسین جو کلمے کے اول میں نہیں ہیں اور اول ساکن ہے ثانی متحرک ہے، ادغام واجب ہے جب کہ وہ 2 متجانسین 2 حمزے نہ ہوں. کلمہ غیر موضوع علی التضعیف
کلمہ موضوع علی التضعیف کے علاوہ وہ دو حمزے جمع ہوں تو ادغام نہیں کریں گے. موضوع علی التضعیف ہو تو پھر تو اس میں تو ادغام ہوتا ہے نا حمزوں کا خواہ مخواہ. سألا تسألا سئلا تو سئلا سمجھ آئیے, یا تسأل وہ تو ہے ہی ہے جی. ان کے علاوہ ان دو بابوں کے علاوہ دو حمزے جمع ہو جائیں جو کلمے کے اول میں نہیں ہے, اول ساکن ثانی متحرک, ادغام منع ہے. خلاصہ یہ ہے باب تفعیل اور باب تفعول کے علاوہ دو حمزے اور محموز العین نو جس لئے باب تفعیل تے تفعول تے لجاواں گے تے حمزے دا پچ ادغام ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا. سألا کنن ادغام ہے تے تسألا سئلا تو سئلا. باب تفعول اور باب تفعیل کے علاوہ دو حمزے جمع ہوں جو کلمے کے شروع میں مسئلہ آ گیا ہے نا, کلمے کے شروع میں نہیں ہے, اول ساکن ثانی متحرک, لیکن ادغام نہیں کریں گے. ادغام جیسے قرئن دو حمزے ہیں کلمے کے اول میں نہیں ہے, اول ساکن ثانی متحرک ہے, لیکن ادغام ثانی کو یا سے بدلائیں گے تو قرئن. کیڑے قانون نال بدلایا یا نال؟ ایسا بس تو کیا بن گیا قرئن, ادغام نہیں کیا. چل بھائی اول یہ کہ وہ متجانسین دو حمزے کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں نہ ہوں, جیسے قرئن جو کہ اصل میں قرئن تھا. شابہ بھائی اول یہ کہ وہ متجانسین دو حمزے کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں نہ ہوں, جیسے قرئ اگر موضوع علی التضعیف میں ہوں تو وہاں تو ادغام ہوگا. کلمہ وہ موضوع علی التضعیف کا غیر ہے اور اس میں وہ دو حمزے ہیں تو ادغام نہیں کریں گے. اگر ہوں گے تو ادغام تب کریں گے اگر یہ اس طرح حمزے نہ ہوں تو. جی جیسے قرئن جو کہ اصل میں قرئن تھا. اول یہ کہ وہ متجانسین دو حمزے کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں نہ ہوں, جیسا کہ قرئن کلمہ موضوع علی التضعیف ہو نا تو اس میں تو حمزوں کا ادغام ہے نا. باب محموز العین ثلاثی مجرد کو تفعیل تفاعل پہ لے جائیں گے تو حمزوں کا آپس میں کیا ہوتا ہے, ادغام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایسا کلمہ جس میں دو حمزے جمع ہوں اور اول میں بھی نہ ہوں, اول ساکن ہو ثانی متحرک ہو تو اس میں ادغام منع ہے جی, یہ مطلب ہے جی. تو اس کا غیر ہوگا تو ادغام کریں گے, اگر یہ ہوگا تو ادغام کون کہ تفعیل اور تفعول کے علاوہ ہو کلمہ دو حمزے جمع ہوں اول ساکن ثانی متحرک ہو تو ادغام نہیں کریں گے, یہ مطلب ہے جی. دوم ہاں کہ اول متجانسین ہا وقف نہ باشد, چنانچہ اغرہ حلال اتھے کی مثال سی کروں جے والی چ اوغزو. اچھا جی, دوسری شرط یہ ہے کہ متجانسین میں سے جو کلمے کے اول میں ہے کہ نہیں ہے, شکے پہ چل دی مہربانی انہوں دماغ چپا. متجانسین میں سے دوسرا ہا وقف کی نہ ہو تب ادغام کریں گے. متجانسین میں سے دوسرا ہا وقف کی نہ ہو تب, اگر دوسرا متجانسین کا ہا وقف کی ہے تو پھر ادغام نہیں کریں گے. سمجھ آئیے, متجانسین میں سے ایک ہا وقف کی نہ ہو تب, اگر ہا وقف کی ہوئی تو ادغام نہیں کریں گے. گل سمجھیا, کلام عرب میں بہت دفعہ کلمے کے آخر میں ہا ساکن لگا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہا وقف. ہا جس طرح پوری صورت میں آتا ہے سلطان یا مال یا, وہ سلطانی مالی میری بادشاہی میرا مال تے نال ہے وقف تے لگی سلطان یا مال یا. سمجھ آئیے, یہ ہا وقف کی ہوتی ہے جی. یہ تو مثلا اوغزو
غزا یغزو سے امر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہا وقف کے لگائے تو کیا بن گئے؟ اغزو. اس کے ساتھ ہلال کو جوڑ دیں، اغزو ہلالن. دو ہم جنس ہیں، کون؟ ہا. کلمے کے اول میں نہیں ہے، اول ساکن ہے ثانی لیکن ادغام اس لیے کہ متجانسین میں سے جو اول ہے وہ ہا وقف کی ہے. دوسری شرط یہ کہ متجانسین کا اول ہا وقف کی نہ ہو تو تب ادغام کریں گے. اے مطلب ہے جی جیسے اغزو ہلالن جی. دوسری شرط یہ ہے کہ اول کہ متجانسین کا اول ہا وقف کی نہ ہو، جیسے اغزو ہلالن. دوسری شرط یہ کہ اول متجانسین کا ہا وقف کی نہ ہو، جیسے اغزو ہلالن. گل سمجھیے، یعنی کلمہ یعنی در کلمہ موضوع التدیف باشند چون سا اعلی سو الا مراد ازبد اعلی تدیف کہ جو اصل میں اس طرح ہوتے ہیں. یعنی اگر در کلمہ غیر موضوع التدیف ہوں پس ادغام نہ کریں گے جیسا کہ متن میں مثال اس کی موجود ہے. اچھا جی، ایک ہوگی ہا وقف کی، اس طرح ایک ہوتی ہا سکتہ کی ما لے یا. سمجھائیے، اصل جی ما لی سے ما لے یا، اس کو کہتے ہیں ہائے سکتہ. گل سمجھیے، تو جون سی بھی ہو ہا اس میں ادغام بدا کے ہائے سکتہ عبارت ہے از ہائے کے در وقف آرند وگاہ در وصل اورا حکم وقف دادا باشند. جیسے عدویہ ہلاکا، اصل جی عدوی ہلاکا، میرا دشمن ہلاک ہو گیا تو اس کو عدویہ ہلاکا پڑھ دیتے ہیں. وجہ امتناع یہ ہے کہ ادغام کی صورت میں ہا کا فائدہ کیا تھا؟ انفصال، وہ ختم ہو جائے گا، وہ بے کلمہ ایتھے ختم ہوا ہے، جس لیے آپ ادغام کریں گے تو گل مک گئی جی. اس لیے ہا وقف کا ادغام نہیں ہوتا دوسری ہا میں. اے وجہ ہے جی. اگے جی سوم این کے اول متجانسین مدہ مبدل با ابدال جواز نہ باشد، چنانچہ ری یا کہ دراصل ر یا بود. تیسری شرط یہ ہے کہ دو حرف ہم جنس جمع ہو گئے اور کلمے کے اول میں نہیں ہے، لیکن صورت یہ ہے کہ ان میں سے اول جو ہے وہ مدہ ہے جو بدلا ہوا ہے ابدال جوازی کے ساتھ. اگر اول متجانسین کا ایسا مدہ ہو تو قانون جاری نہیں کریں گے، اس کا غیر ہوا تب جاری کریں گے. کل سمجھیا، متجانسین میں سے اول مدہ ہے. کیا ہے مدہ؟ کہڑے روف ہوں نے؟ شکر ہے. مطلب دو یاواں کٹھیاں ہوں گے، دو باواں کٹھیاں ہوں گے مثال طور پہ جی. الفوں کا تو ادغام ہوتا ہی نہیں آپس میں. متجانسین کا اول مدہ ہے جو خود اصلی نہیں ہے، بدلا ہوا ہے حمزے سے ابدال جوازی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اگر ایسا ہو تو ادغام نہیں ہوگا، اگر اس کا غیر ہوگا تو ادغام ہوگا جی. مثلا ر یا حمزہ ساکن ما قبل مکسور بدلانا واجب ہے کہ جائز ہے؟ لہذا ری یا. اب ری یا میں دو ہم جنس جمع ہو گئے کہ کوئی نہیں، کلمے کے اول میں نہیں ہے، دونوں یا ہیں اور اول ساکن ثانی متحرک ہے، لیکن اول جو ہے ری یا میں مدہ ہے کہ غیر مدہ ہے؟ مدہ کہڑا ہوتا ہے؟ فعل ساکن ما قبل حرکت موافق ہو، یاد ہے؟ یا ساکن ما قبل ضمہ، واو ساکن ما قبل کسرہ، الف ساکن ما قبل ضمہ کسرہ فتح تینوں ہوں. تو اب اس کو بدلایا تو ری یا. اب اس میں ادغام نہیں کریں گے، ری یا ادغام نہیں کریں گے. ہم چنی اسی طرح تو وی کہ دراصل کی تھا، کیا تھا؟ تو وی. اب تو وی کے حمزے کو واو سے بدلایا تو بن گیا تو وی. تو تو وی میں دو ہم جنس ہیں، واو دو اور اول ساکن ثانی متحرک ہے، لیکن اول مدہ ہے جو بدلا ہوا ہے ابدال جوازی کے ساتھ، اس لیے اس کا واو میں ادغام نہیں کریں گے. کوئی گل سمجھی؟ تو اگر پہلا ساکن ایسا ہوا تو ادغام کیسا ہوا؟ مدہ جو بدلا ہوا ہے کس سے؟ تیسری شرط یہ کہ متجانس
متجان سین کا اول مدہ بدلا ہوا ابدال جوازی کے ساتھ نہ ہو تب ادغام کریں گے، اگر ہوا تو ادغام نہیں کریں گے. یہ جملے نال نے سارے جی. جیسے ریا جو کہ اصل میں ریا تھا. تیسری شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول مدہ بدلا ہوا ہو ابدال جوازی کے ساتھ، بدلا ہوا ابدال جوازی کے ساتھ نہ ہو. یہ جا مدہ نہ ہوئے. جیسے ری یا جو کہ اصل میں رے یا تھا. اگر ایسا مدہ ہوا تو ادغام نہیں کریں گے. ادغام تب کریں گے جب اول ایسا مدہ نہ ہو تو. ہاں بھائی. تیسری شرط یہ کہ اول متجانسین کا مدہ بدلا ہوا ابدال جوازی کے ساتھ نہ ہو. جیسا کہ نہ ہو تب ادغام. اگر بدلا ہوا تو جی. جیسے ریجا جو کہ اصل میں ریجا تھا. چہارم این کے اول متجانسین مدہ در آخر کلمہ نہ باشد چنانکہ فی یومن. چوتھی شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول جو ہے وہ مدہ ہو جو کلمے کے آخر میں ہو. ایسا نہ ہو تب ادغام. اگر ایسا ہوا کہ متجانسین کا جو اول ہے وہ مدہ بھی ہے اور کلمے کے آخر میں ہے تے جوڑ تاں جڑنا ہے نا کہ اول جڑا وہ کلمے دے آخر تے اگلا کلمے دے اول چ تاں جوڑ رہے ہیں. تو نہ ہوا تو ادغام کریں گے. اگر اول متجانسین کا مدہ جو کلمے کے آخر میں ہے ہوا تو ادغام نہیں کریں گے. جیسے یومن پر فی داخل کر دیں. فی یومن کون متجانسین ہے کہ کوئی نہیں؟ کون؟ دو یا. اول ساکن ثانی متحرک ہے کہ کوئی نہیں؟ لیکن اول ساکن جو ہے وہ مدہ ہے جو کلمے کے آخر میں ہے، اس لیے آپس میں ادغام نہیں کریں گے. چوتھی شرط یہ کہ متجانسین کا اول مدہ کلمے کے آخر میں نہ ہو تو تب ادغام کریں گے. اگر ہوا تو ادغام نہیں کریں گے. جیسے کہ فی یومن. ہاں جی. چوتھی شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول مدہ کلمے کے آخر میں نہ ہو تو ادغام کریں گے. اگر ایسا ہوا تو ادغام نہیں کریں گے. جیسے کہ فی یومن. جی. چوتھی شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول مدہ کلمے کے آخر میں نہ ہو، اگر ہوا تو ادغام نہیں کریں گے. جیسا کہ فی یومن. اچھا جی. ہم چنیں قالو وما لنا. قالو یہ دی مثال آئی نا فی یومن. واو دی مثال قالو وما لنا. پہلا ساکن کیا ہے؟ جو کلمے کے ہے کہ کوئی نہیں؟ ادغام. سوال ان امثلہ میں کیوں ادغام ممتنع ہے؟ ان فی یومن میں قالو وما لنا میں ادغام. جواب ادغام ہوتا ہے خفت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس صورت میں ادغام سے پہلے خفت حاصل ہے. گل سمجھیے؟ پہلے ہی کتھے؟ ری یا وچ بھی، فی یومن وچ بھی، قالو وما لنا وچ بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ ایتھے دیکھو تھلے اگر مدہ در آخر نہ باشد ادغام واجب است. اگر متجانسین کا اول مدہ ہو لیکن کلمے کے تو جیسے مدعوون مقروون. مد دو ہم جنس ہیں، اول ساکن مدہ ہے لیکن چونکہ کلمے کے اس لیے ادغام کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس طرح پڑھتے ہو؟ اے مطلب ہے جی. آگے جی. پنجم این کے ادغام باعث التباس یک وزن قیاسی بدیگر وزن قیاسی نہ باشد چنانچہ کوبیلا بتکوبیلا کہ ملتبس میں شبد بکوبیلا بتکوبیلا. پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر ادغام کرتے ہیں تو ایک وزن قیاسی کا التباس آئے گا دوسرے وزن قیاسی کے ساتھ.
تو التباس سے بچنے کے لیے ادغام نہیں کریں گے. ادغام ایک باب ہے مفاعلہ، ایک باب ہے تفاعل، ایک باب ہے تفعیل، ایک باب ہے تفاعل. اگر ادغام کریں تو مفاعلہ تفعیل سے ملتبس ہو جائے گا، یا ادغام کریں تو تفاعل سے ملتبس ہو جائے گا، تو ادغام نہیں کریں گے. ادغام نہیں کریں گے جی. کوویلا باب مفاعلہ کی ماضی مجہول ہے. کس کی؟ کوویلا باب تفعیل کی ماضی مجہول ہے. اب اگر کوویلا میں ساری شرطیں موجود ہیں کہ کوئی نہیں، ادغام کرتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ تو باب مفاعلہ کا وزن بھی قیاسی ہے. وہ جڑے 22 باب پڑھے نے وہ سارے وزن قیاسی نے. باب مفاعلہ کا وزن بھی قیاسی ہے، باب تفعیل کا وزن بھی. تو ایک وزن قیاسی کون زور با، دوسرے وزن قیاسی کون ذر با کے ساتھ ملتبس ہو جائے گا، اس لیے ادغام. اسی طرح توقویلا باب تفاعل ہے اور یہ ماضی مجہول ہے باب تفاعل کی، اور توقویلا ماضی مجہول ہے باب تفاعل کی. تو اگر توقویلا میں ادغام کرتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ اب دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. تو باب تفاعل کی ماضی مجہول باب تفاعل کی ماضی مجہول کے ساتھ ملتبس ہو جائے گی. کل سمجھیا؟ تو زور با تو ذر با ایک جیسے ہو جائیں گے. تو التباس سے پتہ نہیں چلے گا یہ باب کون سا ہے. باب اس لیے اگر ادغام کریں، ساری شرطیں پائی گئی ہیں، ادغام کریں تو ایک وزن قیاسی ملتبس ہو جائے گا دوسرے وزن قیاسی کے ساتھ، تو ادغام نہیں کریں گے. پانچویں شرط یہ کہ ادغام باعث التباس کا نہ ہو، ایک وزن قیاسی کا دوسرے وزن قیاسی کے ساتھ معنی کرنے. جیسا کہ کوویلا اور تو کوویلا، جو کہ اعتبارت محذوف ہے، جو کہ بعد از ادغام کے بعد از ادغام سنیں گا ملتبس ہو جائے گا کوویلا اور تو کوویلا کے ساتھ. پانچویں شرط یہ ہے کہ ادغام باعث التباس کا نہ ہو، ادغام باعث التباس کا نہ ہو، ایک وزن قیاسی کا دوسرے وزن قیاسی کے ساتھ. جیسے کوویلا اور تکوویلا کے بعد از ادغام جو کہ ملتبس ہو جائیں گے کوویلا اور تکوویلا کے ساتھ. شاباش جی. ادغام باعث التباس کا نہ ہو، ایک وزن قیاسی کا دوسرے وزن قیاسی کے ساتھ. جیسے کوویلا اور تکوویلا ہو جائیں گے کوویلا کے ساتھ اور تکوویلا کے ساتھ. تو یہ دوسری شک آ گئی ہے کہ متجانسین کلمے دو حرف ہم جنس جمع ہو جائیں. متجانسین کا معنی یہ سمجھو نا، دو ہم جنسوں کا اکٹھا ہونا. دو اندنا سے رکھ دیں کہ جب بولی مزین چی ہوئے کہ دو ہم جنسوں کا اکٹھا ہونا. تو متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں، اول ساکن ہو ثانی متحرک ہو، 5 مقاموں کے علاوہ ادغام واجب ہے. اے شک پوری ہوگی. تو پہلے کیڑی شک سی کہ متجانسین کلمے کے اول میں ہوں. متجانسین کا مطلب کی رکھے نا اکٹھا ہونا. متجانسین کلمے کے اول میں ہو، وہ کلمہ ثلاثی مجرد رباعی ہو تو ادغام منع ہے. اگر کلمہ ثلاثی ہو تو مضارع نہیں ہے تو مطلقاً ادغام جائز ہے، واجب نہیں. مضارع ہے تو تب جائز ہے کہ حمزہ وصلی کی ضرورت نہ پڑے. متجانسین جو ہیں وہ کلمے کے اول میں نہ ہوں، اول ساکن ثانی متحرک 5 مقاموں کے علاوہ ادغام واجب ہے. اب اگلی شک چل بھائی. اگر عام متجانسین ہر دو متحرک باشن ادغام واجب است باوجود نو شرائط. متجانسین شرط وہی ہے کلمے کے اول میں نہ ہوں، کلمے کے
پھر اس کی دو صورتیں ہیں، متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں، اول ساکن ثانی متحرک، وہ آگے ہے۔ متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں اور دونوں متحرک ہوں، اب یہ شک، متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں اور دونوں، اب یہ شک کل سمجھیے۔ تو اگر متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں اور دونوں متحرک ہوں تو ادغام واجب ہے سوائے 9 مقامات کے۔ تو جب دونوں متحرک ہوں گے تو ادغام کرنے کا طریقہ کیا؟ اول کو ساکن کرنا ہوتا ہے، اول کو یا نقل حرکت کے ساتھ یا حذف حرکت کے ساتھ، خام خواہ اول کو ساکن، مدغم ہمیشہ اور مدغم فی متحرک ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیا ہے؟ متجانسین کلمے کے اول میں نہ ہوں اور دونوں متحرک ہوں۔ پہلی شک کیا تھی؟ اول میں نہ ہوں، اول ساکن ثانی متحرک، ادغام واجب ہے سوائے 5 مقاموں کے۔ اب اگلی شک کون سی؟ کہ متجانسین کلمے کے اول میں دونوں متحرک ہوں تو اب ادغام واجب ہے، لیکن ادغام کس طرح کرنا ہے؟ اول کو ساکن کر کے۔ ساکن کرنے کی دو صورتیں، نقل حرکت کریں گے یا حذف حرکت کریں گے، وہ تو تفصیل ہے جی۔ اب ادغام واجب ہے سوائے 9 مقاموں کے۔ وہ 9 مقام ہوں تو ادغام نہیں کریں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی مقام ہوا کہ متجانسین کلمے کے اول میں نہیں ہے، دونوں متحرک ہیں، 9 مقاموں کے علاوہ ہے تو ادغام کریں گے، ادغام کریں گے۔ اور اگر وہ متجانسین، ہر دونوں کون متجانسین؟ جو کلمے کے اول میں نہیں ہے، اے مراد جے وہ متجانسین۔ اور اگر وہ متجانسین ہر دونوں متحرکوں تو ادغام واجب ہے ساتھ پائے جانے 9 شرائط کے۔ اور اگر وہ متجانسین ہر دونوں متحرک ہوں تو ادغام واجب ہے ساتھ پائے جانے 9 شرائط کے۔ 9 شرائط کے ساتھ پائے جانے 9 شرائط کے۔ ہاں جی۔ اور اگر وہ متجانسین ہر دونوں متحرک ہوں تو ادغام واجب ہے ساتھ پائے جانے 9 شرائط کے۔ اگے جی۔ اول این کے اول متجانسین مدغم فی نہ باشد، چنانچہ حبابہ۔ بس پہلا مقام یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول مدغم فی نہ ہو تب ادغام کریں گے۔ اگر متجانسین کا اول مدغم فی ہوا تو ادغام نہیں کریں گے۔ اس شک کیڑی پہ چل دی کی متجانسین کلمے کے اول میں نہیں ہے اور دونوں جنبی دی گل، اس سارے صفحے تو ایک مقام چلنا ہے کہ متجانسین کلمے کے اول میں نہیں ہے اور دونوں، اے شکر ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول جو ہے وہ مدغم فی نہ ہو تب اگر اب متجانسین کا اول مدغم فی ہوا تو یہ مثالیں اعتراضی بیان ہو رہی ہیں جن مقاموں میں ادغام نہیں کرنا۔ حب بابا کون؟ مدغم فی با متحرک ہے کہ کوئی نہیں؟ او آخری با جس تو مگی عرش ہے وہ بھی مدغم فی، اور اگلی با یہ متجانسین ہے کہ کوئی نہیں؟ اور دونوں کلمے کے اول میں آپس میں ادغام ان کا، اس لیے کہ اول جو ہے وہ مدغم فی ہے۔ اول یہ کہ متجانسین کا اول، پہلے اول تو مراد ہے، پہلی شرط یہ ہے اول یہ کہ متجانسین کا اول مدغم فی نہ ہو، جیسے حبب، کیونکہ بائے ثانی مدغم فی ہے کہ ادغام اس کا اصل ہے، کیونکہ باب دا ادغام ہے، ثالث میں مدغم نہیں ہوگی وگرنہ ادغام اصلی کا انفکاک لازم آئے گا، اتروڑنا پڑے گا، پھر بنے گا حببہ۔
کی بنے گا حببا، تا ادغام ہونا ہے، ظاہر ہے اس اول مدغم کو متحرک کرنا ہے تو مدغم فی کو ساکن کرنا ہے، تب اگلے میں ادغام ہوگا، پھر بنے گا حببا۔ تو جو اصلی ادغام ہے کیڑا؟ باب دا، باب تفیل کا، وہ ٹوٹ جائے گا جی۔ ہاں جی، اول یہ کہ متجانسین کا اول مدغم فی نہ ہو جیسے حببا، اول یہ کہ متجانسین کا اول مدغم فی نہ ہو جیسے حبابا، تب کیا کریں گے؟ اگر نہ ہوا تو پھر ادغام کریں گے، اگر ہوا تو پھر ادغام کریں گے جیسے جیسے حبابا۔ یہ ہوئے کی مثالیں ہیں، نہ ہوئے کی نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ یہ جنیاں میں مثالیں نے ہوئے کی ہیں، پیچھے بھی پانچ جنیاں نے ہوئے کی ہیں، اگر ایسا ہوا تو ادغام جیسا کہ یہ، جیسا کہ سنتے پہ ہو، نہ ہوئے کی نہیں ہے جی۔ جی دوم ای کے ہیچ یکے از متجانسین زائدہ برائے الحاق نہ باشد چنانکہ جلببا و شملالا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متجانسین میں سے کوئی ایک اول یا ثانی، متجانسین میں سے کوئی ایک زائدہ جو الحاق کے واسطے ہو، اس طرح کا کوئی ایک نہ ہو تب ادغام کرے گے۔ اگر متجانسین میں سے کوئی ایک زائدہ برائے الحاق ہوا تو ادغام نہیں کرے گے۔ جالابا اور شامالا اے لڑ پے زاراباد دے نال، کندے نال؟ اے لڑ پے تے انہاں چکیا بوری بسترا تے داخ راجا نے آکھیا بھی سانو گھر واڑ، ایسا کہ انج نہیں لام کلمے دا تکرار کراؤ تے تا سمجھ آئیے؟ انہاں آکھیا جی ٹھیک ہے سانو منظور ہے۔ اے بے دا بھی تکرار ہویا تے لام دا بھی ہے تے بن گیا جل بابا تے شم لالا، لڑائی دا سواد تے آیا نا، جل بابا تے شم لالا۔ اب یہ پہلی با آکھو یا دوجی آکھو جیڑی مرضی، پہلی لام یا دوسری لام جیڑی مرضی، ان دو ہم جنس ہیں، کلمے کے اول میں نہیں ہے، دونوں متحرک ہیں، لیکن ان میں سے ایک زائدہ برائے الحاق ہے، ایک اس لیے ان کا آپس میں ادغام، مگر نہ الحاق جڑا کیتا ہے پھر خرابی پہ جانی ہے جی۔ جل ادغام کریں گے تو پھر تین رہ کے زارا باغنا پھر ہے تو تین نہیں نا، صرف ایک شادی ہے نا جی۔ تھلے لکھے بداں کے جان کے اگر تکرار حرف برائے الحاق ہو تو اس وقت ادغام ممتنع ہوتا ہے، جیسے شم لالا جو کہ ملحق ہے با دہ راجا، تجل بابا ملحق ہے با تدہ راجا، قردن ملحق ہے جعفر ان کے ساتھ، قودن ملحق ہے برسن ان کے ساتھ۔ یہ سب کے اندر دو ہم جنس ہیں، دونوں متحرک ہیں، کلمے کے اول میں نہیں نظر آ رہے کہ نہیں؟ شم لالا، تجل بابا، قردن، قودن، سمجھ آئیے؟ اس لیے ادغام نہیں کریں گے چونکہ ان کا کیا ہے؟ الحاق ہے۔ بدا کے الحاق لغت میں پہنچنا یا پہنچانا ہوتا ہے، اصطلاح کے اندر الحاق کس کو کہتے ہیں؟ کل سمجھنے والے جی، اصطلاح میں الحاق یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی کو کسی حرف کی زیادتی کے ساتھ رباعی کے وزن پر لے جائیں اور رباعی کو ایک حرف کی زیادتی کے ساتھ خماسی کے وزن پر لے جائیں۔ کیوں لجان دی غرض کی ہے؟ تاکہ ملحق کے ساتھ جنوں لے کے گئے ہاں اس کے ساتھ ملحق بے اور جن دے وزن تے چاڑے ہے ملحق بے والا معاملہ کرے، جمع مکسر بنانے میں، تصغیر بنانے میں جو معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی کریں جی۔ گل سمجھیے؟ دوسری یہ کہ کوئی ایک متجانسین سے زیادہ برائے الحاق نہ ہو تو تب ادغام کریں گے، اور اگر ہوا تو ادغام نہیں کریں گے، جیسا کہ جل بابا اور شم لالا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایک متجانسین سے زائدہ برائے الحاق نہ ہو جیسے جل بابا اور شم لالا۔ اے لفظ پڑھے چس جی کو جل بابا شم لالا ہوندی سوادی جو لگتے ہیں، اس واسطے کہ جدوں بھی کوئی ادنا کسی آلہ نال ملتا ہے تو سوادی ہو جاتا ہے جی۔ چلو جی چل شاباش۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایک متجانسین سے زائدہ برائے الحاق نہ ہو جیسا کہ جل بابا اور شم لالا۔
اتنے ایک مسئلہ لکھا جی او آشا نمبر 1 لکھے نظر ہے جان کے الحاق 2 قسم پر ہے. ایک الحاق ہوتا ہے افعال میں, ایک الحاق ہوتا ہے اسم میں, اور آخر میں لکھا ہے حرفوں میں الحاق نہیں ہوتا. گل سمجھیے. فعلوں میں جو الحاق ہوتا ہے اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک باب کی مصدر کو دوسرے باب کی مصدر کا ہم وزن بنا دیں تے وچوں پھر سارا ٹبر نکل آیا. سارا ضربن نو دحرجتن دی مصدر دے وزن تے بنا دے کی ضربابتن اگن سارا باب نکل آیا کی ضربابا یضربب ضربابتن مضربب. سمجھ آئیے. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے اور ایک یہ طریقہ ہے کہ خاص جو سیگا جس کو ہم وزن کرنا چاہتے ہیں فعل کا اس کو دوسرے باب کے سیگے کے ہم وزن کر دیں جی. جیسے یا ماضی کو ماضی کا ہم وزن کیا ہے. گل سمجھیے. ایک ہوتا ہے کہ ایک اسم کو کا الحاق کرنا دوسرے اسم کے ساتھ. جیسے جے آلن کو ہم وزن کیا ہے جعفرن کے جی, اور حرف کے اندر الحاق نہیں ہوتا جی. گل سمجھیے. الحاق یا فعل میں ہوتا ہے یا حرف میں الحاق نہیں ہوتا. اگے جی ای کے اول متجانسین تائے افتعال نہ باشد چنانکہ ایک تاتا. بس تیسری شرط یہ ہے کہ متجانسین کا اول تا افتعال کی نہ ہو. تا تب اگر ہوئی تو تھلے لکھے ہے اگر اے صورت ہوئے اصل اے چلتا ہے پہ ادغام واجب کب ہے جب 9 شرطیں پائی جائیں تو واجب ہے. جب یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو بعض جگہ منع ہے بعض جگہ جائز ہے. گل سمجھیے. واجب تب ہوگا جب یہ اگر 9 میں سے کوئی بھی نہ ہوئی تو ادغام واجب جائز ہے کہ نہیں پھر وہ علیحدہ دیکھنا پڑے گا. تو باب افتعال کے اندر ادغام جائز ہے. اقتتلا کون جائز ہے. آپ نے یاد پڑھا ہے جی. یہاں ادغام کیا ہے واجب نہیں ہے. یہاں ادغام اس لیے اقتتلا پڑھنا بھی جائز ہے. وہ 5 صورتیں بننے اقتلا قتلا کتلا کتلا ساری بار صورت. تو ادغام یہاں جائز ہے واجب نہیں ہے. پہلے تو دوسری مثال دے رہے ہیں تاتا نزلو تاتا باعدو. نظر آیا کہ نہیں. تاتا تاتا بعد وہاں بھی وہ تو شروع میں ہے نا تو ادغام جائز ہے جی. تیسری یہ کہ اول متجانسین کا افتعال کی نہ ہو تب ادغام واجب ہے. اگر ہوئی تو واجب نہیں بلکہ جائز ہے. جیسا کہ اقتتلا شابہ جی. تیسری شرط یہ ہے کہ اول متجانسین کا تا افتعال کی نہ ہو. اب ادغام واجب ہے. اگر تا افتعال کی ہوئی تو اب ادغام واجب نہیں ہے. جیسا کہ ایک تالا. ہاں جی مولوی جی. تیسری شرط یہ ہے کہ اول متجانسین کا تا افتعال کی نہ ہو. اگر ہوئی تو پھر ادغام واجب نہیں بلکہ جائز ہے. جیسا کہ اقتتلا. اگے جی. چہارم ای کے عام متجانسین 2 واو در باب افعال نہ باشند چنانچہ ار اوا کی در اصل ار اوا بود. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین جو کلمے کے اول میں نہیں ہے دونوں متحرک ہیں وہ باب افعال میں 2 واو نہ ہوں. 2 واو تب ادغام کریں گے. اگر 2 واو ہوئی تو اچھا جی. ار آوا ار را عین واو را ون کو باب افعال پر لے گئے تو باب افعال کس طرح بنتا ہے لام کے تکرار کے ساتھ. تو کیا بن گیا ار آوا 2 ہم جنس ہیں متحرک ہیں کلمے کے اول میں نہیں ہے لیکن چونکہ باب افعال میں 2 واو ہیں اس لیے آپس میں ار ابا یہ ادغام سمجھائیے. تو کیا کریں گے ثانی واو پر کالا والا قانون جاری کریں گے تو کیا بن جائے گی نہ پہلے وہ واو شاید ہوگی یہاں سے بدلے گی ار آبا یا پھر کالا والا قانون جاری کریں گے تو کیا بن جائے گی ار آبا. سوال ار آبا جو کہ اصل میں ار آبا تھا باوجود قانون کے کہ 2 واو ہیں متحرک ہیں اور باب افعال میں لام کلمہ مشدد بھی ہوتا ہے کہ کو نہیں ہوتا. ساری باتیں موجود ہیں کیوں ادغام نہیں کیا.
کیوں؟ ادغام نہیں کیا۔ جواب، اس جگہ اعلال اور ادغام آپس میں معارض ہو گئے ہیں کہ کوئی نہیں؟ جی۔ قانون چاہتا ہے دوجی واو پہلے یا بنے پھر کی بنے، اور ادغام چاہتا ہے پہلی واو کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کریں۔ تو قانون ہے جس جگہ اعلال اور ادغام معارض ہو جائیں اعلال مقدم ہوتا ہے، اعلال کو مقدم رکھتے ہیں ادغام پر۔ گل سمجھیا؟ وجہ یہ ہے کہ اعلال میں خفت زیادہ ہے بنسبت ادغام کے۔ گل سنی کہ نہیں؟ اس لیے کہ اصل تخفیف میں اعلال ہے نہ کہ ادغام جو ہے وہ اعلال کے ساتھ ملحق ہے، ادغام اعلال کے ساتھ ملحق ہے۔ لہذا جب تک اصل پر عمل ممکن ہو تو ملحق اصل پر عمل ممکن ہو تو جو ملحق ہے اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ تو جہاں اعلال ہو سکتا ہے وہاں ادغام نہیں کریں گے بلکہ اعلال کریں گے، ادغام رہنے دیں گے۔ یہاں چونکہ اعلال ہو سکتا ہے اس لیے واو کو یا بنا کر پھر یا کو الف سے بدلائیں گے، یہ کام کریں گے، ادغام نہیں کریں گے۔ ارعبا تے ارعبا سوکا کیڑا ہے؟ اے مطلب ہے تعلیل، اعلال تعلیل، اعلال تعلیل، حرف علت کو بدلانا، اس میں تخفیف زیادہ ہوتی ہے بنسبت ادغام کے۔ ہاں جی، اور گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اس لیے یہاں قانون جاری، ادغام نہیں کریں گے۔ اگے جی چل بھائی، چوتھی شرط یہ کہ وہ متجانسین دو واو باب افعلال میں نہ ہوں، جیسا کہ ارعبا جو کہ اصل میں ارعبا تھا۔ جی، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو واو باب افعلال میں نہ ہوں، تب ادغام کریں گے، اگر ہوئی تو ادغام نہیں کریں گے، جیسا کہ ارعوا جو کہ اصل میں ارعوا تھا۔ چل بھی چل شب۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ متجانسین دو واو باب افعلال میں نہ ہوں، اگر ہوئی تو ادغام نہیں کریں گے، جیسا کہ ارعوا جو کہ اصل میں ارعوا تھا۔ اگے پنجم ای کے ہیچ یکے از متجانسین مقتضی اعلال نہ باشد، مقتضی اعلال نہ باشد، چنانچہ کاوے یا کہ در اصل کاوے و بود۔ بس پانچویں شرط یہ ہے کہ متجانسین جو کلمے کے اول میں نہیں ہے، دونوں متحرک ہیں، ان کا ادغام آپس میں تب واجب ہے جبکہ متجانسین کا کوئی ایک اعلال کا مقتضی نہ ہو، کوئی ایک اگر کوئی ایک اعلال کا مقتضی ہوا تو پھر چونکہ اعلال کو کس پر، اس لیے اعلال جاری ہوگا، ادغام نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کی مثال جیسے قاوے وا، کون واو ہے، لام کلمے کے مقابلے میں ما قبل مکسور و دو یا والا قانون جڑا ہے، تو دو واوے ہیں، دونوں متحرک ہیں، کلمے کے اول میں نہیں ہے، ادغام والا قانون چاہتا ہے ادغام کریں، اور دوسری واو چاہتی ہے کہ مجھے یا سے بدلائیں، تو کس کو ترجیح ہے؟ اعلال کو، اس لیے دوسری واو کو یا سے بدلا کر کاوے یا پڑھیں گے، تو کاوے وا کو کوا نہیں پڑھیں گے۔ پانچویں یہ کہ کوئی ایک متجانسین سے اعلال کو چاہنے والا نہ ہو، تب ادغام کریں گے، اگر چاہنے والا ہوا تو ادغام نہیں کریں گے، جیسا کہ قاوے یا جو کہ اصل میں قاوے وا تھا۔ جی، پانچویں شرط یہ ہے کہ متجانسین میں سے کوئی ایک اعلال کو چاہنے والا نہ ہو، تب ادغام کریں گے، اگر اعلال کو چاہنے والا ہوا تو ادغام نہیں کریں گے، جیسا کہ یہ نہیں کریں گے کی مثال ہے، جیسا کہ کاوے یا جو کہ اصل میں کاوے و بود۔